جزاک اللہ۔ 2-3 مہمان ہو رہے ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ یہ انعام کی تقسیم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں یہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے حضرات اکابر کے ہاتھوں انہیں دیے جائیں گے۔ اب ان کے بعد میں درخواست کرتا ہوں اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد جبرائیل صاحب حضرت والا بھی تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم حضرات، آپ حضرات نے دیکھا بھی سنا بھی، بہت ہی شاندار پروگرام پیش کیا ہے طلبہ کرام نے، اور ان کے پیچھے یہ سمجھیے کہ انتھک محنت کی ہے ان کے اساتذہ کرام نے۔ مفتی صاحب نے طلبہ کرام کو اور ان کے اساتذہ کرام کو اتنا کام میں لگایا اور اس طریقے سے ان سے کام لیا۔ کام لینا بھی بہت بڑا کام ہے، گویا کہ انہوں نے ان سے یہ کہا ہو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور خود مفتی ارشد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لگے، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، یعنی ان کی خواہش اور ان کی طبیعت اور ان کا مزاج سب کچھ مدرسے کی ترقی سے وابستہ، اپنے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی شوق رکھتے ہیں نہ کوئی جذبہ رکھتے ہیں، بس مدرسہ ترقی کر جائے، طلبہ کرام کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں یہ فوز و فلاح نصیب ہو جائے، بس یہی ایک مقصد ہے۔ اور اس کے لیے کس انداز سے کام کرتے ہیں یہ اس سے سمجھ لیں آپ کہ گویا کہ اپنے زبان سے کہتے ہوں، نہ لے چل خانقاہوں کی طرف شیخ حرم مجھ کو، نہ لے چل خانقاہوں کی طرف شیخ حرم مجھ کو، مجاہد کا تو مستقبل ہے میدانوں سے وابستہ۔ اور ہم سب کے محبوب و محترم، مخدوم و مکرم، جنہوں نے ایسا پروگرام منعقد کرنے کا اور ایسی محنت کا موقع فراہم کیا، کرنے کا ارادہ تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں لیکن مواقع لوگوں کو نصیب نہیں ہے۔ مواقع کا مل جانا اور وسائل کا مہیا ہو جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور اس کے پیچھے جو یہ سمجھیے کہ ایک عظیم کارکردگی ہے وہ ہم سب کے محبوب مکرم مخدوم و محترم جناب حافظ شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم، جن کی رات دن کی محنت ایسی ہے کہ نہ اپنا کھانے کا خیال ہے نہ راحت و آرام کی پرواہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمہ وقت یہ کہتے ہوں کہ اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت، اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت، اوروں کو چھاؤں بخش کر خود دھوپ میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔